خبریں کبھی نہیں پڑھیں جیسے یہ سنا رہا ہے، تم بھی آ کر سنو۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر وہ بولیں، آخر شایان نے آپ کو منا ہی لیا۔ انہوں نے لب بھینج کر مسکراہٹ روک لی، پھر الجھ کر بولے، لگتا ہے اس میں کوئی مقناطیس فٹ ہے جو دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور کل سے تو ایک عجیب سی بات ہو رہی ہے، میں جتنی بار اس کا چہرہ دیکھتا ہوں اس میں ملیحہ کی جھلک نظر آتی ہے۔ وہ سانس بھر کر بولے، ملیحہ سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، اور انسان جس سے محبت کرے اس کا عکس بن جاتا ہے۔ پھر ہمیں ملیحہ اور وجدان کے سوا اور کوئی حوالہ بھی تو نہیں معلوم، اس کے باوجود میں تلاش کیا تو ہی دونوں نظر آئیں گے، اس میں عجیب کیا ہے؟ افتخار حسن کا دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ شایان کو یہاں آئے 7 دن ہو چکے تھے۔ شروع کے 2-3 دن تو اس کی شوخیوں کا وہی عالم رہا، پھر دھیرے دھیرے اداس ہوتا چلا گیا۔ بات یہ تھی، ان 7 دنوں میں وجدان ایک بار بھی اس سے ملنے نہیں آیا تھا، اور جب وہ آفاق سے جانے کے لیے کہتا تو وہ بھی کوئی جواب نہ دیتا۔ آج سمیرا اسے رات کے کھانے کے لیے بلانے آئی تو وہ بستر پر بیٹھا رو رہا تھا، اور سمیرا کے لاکھ چپ کرانے پر بھی چپ نہیں ہوا۔ وہ پریشان سی اٹھ کر آفاق کے پاس آ گئی، جو سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ آفاق، کھانا بعد میں کھا لیجیے گا، پہلے شایان کو اس کے گھر چھوڑ کر آئیں، وہ بہت رو رہا ہے۔ لیکن رو کیوں رہا ہے؟ افتخار حسن نے حیرت سے پوچھا تو آفاق بولا، وجدان کی یاد آ رہی ہوگی، اس سے ملنے بھی تو نہیں آیا، پھر خود سے فون بھی نہیں کرتا، میں ہی شایان کی اس سے بات کروا دوں تو کروا دوں، لیکن آفس میں بار بار فون کر کے کہتا ہے شایان کو بھیج دو۔ اس کی بات پر منیر حسن بھی پریشانی سے گویا ہوئے، کئی دن سے آفس بھی نہیں آ رہا، کل تو میں نے اسے فون پر بھی کہا تھا کہ آفس آ جائے، ڈاکومنٹس اسے ہینڈ اوور کرنے ہیں، مگر وہ آیا ہی نہیں۔ آفاق، پتہ تو کرو کہیں بیٹے کی جدائی میں بیمار نہ پڑ گیا ہو بھی سکتا ہے۔ آفاق بولا، لیکن میں جانتا ہوں وہ آپ دونوں کے سامنے آنے سے کترا رہا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی شایان کے بغیر اتنے دن نہ گزارتا۔ اس کی امی بولیں، تم اسے چھوڑ ہی آؤ، بچہ کتنی بار کہہ چکا ہے گھر جانا ہے، میں چاہتا ہوں وجدان خود اسے لینے آئے تاکہ اس کا گریز ختم ہو۔ پھر اس نے سمیرا سے کہا، جاؤ شایان کو لے کر آؤ، اور آتے ہوئے فون بھی لیتی آنا۔ کچھ دیر بعد وہ شایان کے ساتھ لوٹی تو آفاق سے اسے بولا، ابو یاد آ رہے ہیں؟ اس نے ناک سرکتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور رونے لگا۔ آفاق اسے کندھے سے لگا کر تھپکتے ہوئے بولا، ابھی میں ابو کو فون ملاؤں گا اور تم یہی بات ان سے کہنا۔ شایان نے روتے روتے پھر سے سر ہلا دیا تو آفاق سمیرا کے ہاتھ سے کارڈ لے کر نمبر ملانے لگا۔ پھر وجدان کی آواز سنتے ہی اس نے فون شایان کو پکڑا دیا، جو فون پکڑتے ہی ابو کہہ کر اونچی آواز میں رونے لگا تھا۔ وجدان خود بہت بے چین تھا، پہلی بار شایان اس کی آنکھوں سے دور ہوا تھا۔ روز ہی آفاق کو فون کر کے کہتا کہ شایان کو بھیج دے، مگر آفاق انسنی کرتا رہا۔ خود اس میں اتنی اخلاقی جرأت نہیں تھی آفاق کے پاپا یا تایا کا سامنا کر پاتا، بلکہ وہ تو آفاق کے گھر کے کسی بھی فرد سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ زبردستی ایسی چیز پر ملکیت کا حق جتا رہا ہو جس پر اس کا کوئی استحقاق نہیں، مگر شایان کی آواز پر وہ پگھل گیا تھا۔ آپ یاد آ رہے ہیں ابو، آ کر لے جائیں، تم بھی مجھے بہت یاد آ رہے ہو۔ وجدان ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ابو مجھے یہاں سے لے جائیں۔ وہ بار بار ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا، میں آ رہا ہوں میری جان، بس تم رونا بند کر دو۔ وجدان کی بے چینی کو محسوس کر کے شایان آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں برائی آواز میں بولا، جلدی آئیے گا، بس تم فون رکھو، میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وجدان نے کہنے کے ساتھ ہی فون بند کر دیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تیزی سے باہر لپکا۔ شایان کی پکار اس کے سب احساسات پر واری تھی اور وہ فل سپیڈ سے گاڑی بھگاتا آنن فانن آفاق کے گھر آ پہنچا۔ وجدان نے ہال میں قدم رکھا تو سامنے ہی افتخار حسن اور منیر حسن شایان کو ساتھ لیے صوفے پر بیٹھے تھے، باقی لوگ بھی وہیں موجود تھے اور شایان کو دلاسے دے رہے تھے جو ابھی تک رو رہا تھا۔ شایان، وجدان نے اس پر نظر پڑتے ہی پکارا۔ شایان نے آواز کی سمت دیکھا، پھر ابو آ گئے کہتا بندوق سے نکلی گولی کی طرح اٹھ کر وجدان کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر گھٹنے زمین پر ٹکا کر بیٹھتے ہوئے وجدان نے اپنی باہیں کھول دیں اور شایان دوڑتا ہوا آ کر ان میں سما گیا۔ دیکھنے والوں کو لگ رہا تھا جیسے دونوں برسوں بعد ملے ہوں۔ وجدان اسے بے تحاشا چوم رہا تھا اور شایان اس سے لپٹتا جا رہا تھا۔ پھر وجدان کا دھیان سب کی طرف گیا جو اس کے گرد گھیرا ڈالے مسکراتی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ شایان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہوتے ہی اس نے سب کو مشترکہ سلام کیا تھا۔ تم آفس کیوں نہیں آ رہے؟ منیر حسن گھٹتے تیور بولے تو وجدان سٹپٹاتا ہوا انکل وہ میں کرنے لگا تو انہوں نے کہا بس رہنے دو، مجھے پتہ چل گیا ہے تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ میری بانجی نہیں رہی تو کیا ہوا، اس کا بیٹا جو ہے جس کے نام پر تم جی بھر کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر سکتے ہو۔ وجدان خفیت سا مسکراتے ہوئے گدی مسلنے لگا، تبھی اس کی نظر افتخار حسن پر پڑی اور بلا
ارادہ ہی اس نے رخ پھیرتے ہوئے چہرہ چھپانا چاہا۔ کیا ساری عمر چہرہ چھپاتے رہو گے؟ وجدان نے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد ان کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر نرم سے تاثر نے اسے شرمندہ کر دیا۔ میں اندازہ کر رہا ہوں کہ اس افسانے کو سن کر آپ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ اب اس ذکر کو جانے دو۔ یوں بھی تقدیر کی بس ایک لکیر ہی درمیان میں ہے، ورنہ یہ فسانہ ملیحہ کی داستان حیات بھی ہو سکتا تھا۔ وہ متانت سے بول کر چپ ہوئے تو سمیرہ کی امی وجدان کا بازو تھام کر بولیں، اب یوں کھڑے نہ رہو، آؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ فوراً ہی معذرت کرنے لگا، سوری خالہ، بیٹھ نہیں سکتا، میں گھر میں کسی کو بتا کر نہیں آیا، سب پریشان ہو رہے ہوں گے، آئے ہو تو ڈاکومنٹس لے جاؤ۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر منیر حسن جلدی سے بولے، آفاق کے ساتھ جاؤ، وہ تمہیں بتا دے گا۔ ساتھ آفاق کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلاتا وجدان کو آنے کا کہہ کر اسٹڈی کی طرف چل پڑا۔ اندر آ کر وہ چلتا ہوا ٹیبل کے پاس آ کر رکا اور فائل میں سے کچھ کاغذات دے کر نکالنے لگا۔ وجدان بھی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ آفاق نے ایک کاغذ نکال کر وجدان کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدہ چہرے کے ساتھ کہا، یہ شایان کا برتھ ڈے سرٹیفکیٹ ہے، جس میں شایان کے ماں باپ کی حیثیت سے وجدان اور ملیحہ فاروقی کے نام درج ہیں، اور اس برتھ سرٹیفکیٹ میں شایان کی تاریخ پیدائش وہی درج کی گئی ہے جو ملیحہ کی اصل تاریخ وفات ہے۔ وجدان نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ وہ سرٹیفکیٹ آفاق سے لے کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بعد آفاق نے ایک اور کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا۔ وجدان نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور ہلکلاتا ہوا بولا، یہ تو نکاح نامہ ہے۔ آفاق اس کی بات پوری کرتے ہوئے بولا، اس پر ملیحہ کے دستخط بھی موجود ہیں جو ایک ایکسپرٹ سے کروائے گئے ہیں، اور انہیں جعلی ثابت کرنا آسان نہیں۔ گواہوں کے طور پر میں، پاپا، تایا اور سمجھ سائن کر چکے ہیں، تم بھی دستخط کر دینا۔ اس کے بعد اگر شایان کے اصل ماں باپ بھی کہیں سے اٹھ کر آ جائیں تو برتھ سرٹیفکیٹ اور نکاح نامے کی موجودگی میں تمہیں شایان پر اپنا حق ثابت کرنے کے لیے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ اب قانونی طور پر ملیحہ تمہاری مرحومہ بیوی اور شایان تم دونوں کی اولاد ہیں۔ وجدان کے دماغ میں بگولے اٹھ رہے تھے اور کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اسے ملیحہ کے ساتھ ہوئی پہلی ملاقات یاد آنے لگی، اور اپنا پہلا جملہ جو اس نے ملیحہ سے کہا تھا، وہ جملہ جو ایک سوال تھا، آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ مگر اس سوال کو جواب نہ مل سکا، اور اس ملال نے ایک عمر وجدان کے جنون کو سرگرداں کیے رکھا۔ یہ دکھ وجدان کو عزیز بھی بہت تھا۔ یہ دکھ ہی تو اس کی چاہت کا صلہ تھا، یہ دکھ ہی اس کی عمر کا حاصل تھا۔ اور آج وجدان کے ہاتھ میں پکڑا کاغذ کا ٹکڑا کہہ رہا تھا کہ ملیحہ وجدان کی بیوی تھی، اور شایان اس کے تعلق کا ثبوت مذاق، اور ایسا مذاق وجدان کو لگ رہا تھا کہ اس کا ملال، اس کی جاگیر اس سے چھین لی گئی ہے۔ اب وہ کسے جا کر کہہ سکے گا کہ اس نے محبت میں خسارہ اٹھایا ہے؟ لب آزاد ہوں تو درد کو جھیلنا کچھ سہل ہو جاتا ہے، مگر وجدان کو درد کے دلدل میں اتار کر طاقت فریاد چھین لی گئی تھی۔ وجدان کو لگا اس کی ناکام آرزوؤں کو تماشا بنا دیا گیا ہے۔ یہ تصدیق اس کی برداشت سے باہر تھی۔ خالی ہاتھ رہ جانا ہمیشہ تکلیف دیتا ہے، لیکن جس کے دامن میں صرف دکھ ہو، پھر اگر وہ بھی اس سے چھن جائے تو یہ چارہ گیری کسے بائے گی؟ ایک مدت سے وجدان نے آنسوؤں کو پلکوں کی سلاخوں میں قید کر رکھا تھا، لیکن آج وجدان نے انہیں آزادی کی نوید دے دی۔ اب وہ پھوٹے چلے آ رہے تھے، مگر وجدان ہنس رہا تھا۔ وہ تقدیر کے اس مذاق پر کہکے لگا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ اس کا چہرہ بھیگتا جا رہا تھا۔ پھر جانے کیا ہوا، ہنستے ہنستے اس کے ہونٹوں سے کہکوں کی جگہ آہو بکا نکلنے لگیں۔ وہ اس کاغذ کو دیکھ دیکھ کر ٹوٹنے لگا۔ اس نے سر کو اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا، جیسے اس کی نگاہیں سیدھی آسمان تک جا پہنچی ہوں گی، اور آنسوؤں کے بیچ پکارا، اللہ! اس کی آواز میں ڈھیروں شکوے تھے، مگر عرش سے وہی خاموشی سنائی دی، جیسے اللہ کہہ رہا ہو، جو میری رضا۔ اور وجدان نے سر جھکا دیا، ہونٹ کاٹتے ہوئے درد برداشت کرنے کی کوشش میں بے دم ہو کر فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے زخم بھر جانے دے اللہ، میرے زخم بھر جانے دے۔ دونوں بازو سر پر رکھے وہ پھوٹ کر روتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ سمیرہ چپ ہو جائیں تو انہیں بے تحاشا تھکن کا احساس ہوا۔ یہ تھکن صرف اس لیے نہیں تھی کہ وہ مستقل کئی گھنٹوں سے بول رہی تھی، بلکہ ماضی کے پر خاک راستوں پر ننگے پاؤں چلنے کا نتیجہ تھا۔ وہ راستے بے شک ان کا نصیب نہیں تھے، مگر جن کے تھے، ان کے پاؤں کے زخم انہوں نے انگلیوں پر شمار کیے تھے۔ انہیں اپنا حلق سوکھتا ہوا محسوس ہوا تو بیڈ پر بیٹھے بیٹھے ہی انہوں نے سائے ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلا، اور گلاس ہونٹوں سے لگا کر حلق تر کرنے کے بعد گلاس میں جھانکتی ہوئی بولیں، آج دیکھنے والی آنکھیں جسٹس وجدان مصطفیٰ کو رشک سے دیکھتی ہیں۔ کون ایسا خوش نصیب ہوگا جسے زندگی میں اتنی کامیابیاں ملی ہوں گی کہ جو بھی چاہا آخر سے پا لیا، عزت، شہرت، دولت اور محبت بھی۔
کیونکہ دنیا تو یہی دیکھتی ہے کہ وجدان نے جس لڑکی سے محبت کی وہ اس کی بیوی بن گئی، جی نہیں سکی۔ یہ اور بات ہے، مگر وہ ان چند خوش نصیبوں میں سے ہے جن کی محبت تکمیل کو پہنچتی ہے، اور اس محبت کی حسین یادگار ہے شایان مصطفیٰ۔ جوان بیٹے کا باپ ہونا اپنے آپ میں خوش بختی ہے، اور بیٹا اگر ASP شایان مصطفیٰ ہو تو کیا کہنے۔ ذہانت اور وجاہت تو اسے ماں باپ سے ورثے میں ملی ہے، اور اس کی سعادت مندی اور فرمانبرداری یقیناً وجدان کی تربیت کا نتیجہ ہے، جس نے صحیح معنوں میں محبوبہ بیوی کی نشانی کو سینے سے لگا کر رکھا۔ لوگ وجدان کو دیکھتے ہیں تو رشک سے سوچتے ہیں کاش انہیں بھی ایسی قسمت مل جائے، مگر میں ہر بار وجدان کو دیکھ کر یہی دعا کرتی ہوں کہ اس جیسی قسمت اللہ کسی کو نہ دے۔ انہوں نے سر اٹھا کر تانیہ کو دیکھا جو دیوار کے ساتھ کمر ٹکائے کارپٹ پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا تھا۔ وجدان کی زندگی میں قیامتیں بہت آئی ہیں، آج یوم حساب بھی آ گیا، مجھے ڈر ہے کہیں اسے گناہ گار نہ ٹھہرا دیا جائے، وہ خوفزدہ سی کہہ رہی تھی۔ تانیہ کچھ بھی نہ کہا اور پریشانی ہاتھوں کی پشت پر ٹکا دی۔ وجدان بابا جان اور نور الہدیٰ کے سامنے ہاتھ باندھے یوں کھڑے تھے جیسے احتساب کے کٹہرے میں لائے گئے ہوں، اور اعتراف جرم کے بعد ان کے چہرے پر سزا کا انتظار تھا، مگر متعصب ان کی زندگی کا حساب کتاب جو کرنے لگے تو مخمصے میں پڑ گئے۔ ان کے چہروں پر فیصلے کی ہچکچاہٹ کی۔ وجدان نے جھکی نظر اٹھا کر بابا جان کو دیکھا، مگر ان کے چہرے پر کچھ پڑھ نہ سکے۔ پھر بھاری آواز میں بولے، میں اپنی خطا کی کوئی وضاحت نہیں دوں گا، نہ اپنی عمر کی رائیگانی دکھا کر آپ سے کوئی رعایت مانگوں گا، مجھے سزا دیجیے بابا جان۔ بابا جان ایک گہری نگاہ ان پر ڈال کر بولے، میں تمہیں سزا تو دینا چاہتا ہوں، مگر پھر مجھے ملیحہ سے معافی کون دلائے گا؟ میری بیٹی میں انصاف کی خوبی نہیں، وہ تمہارے معاملے میں ہمیشہ جانبدار رہے گی۔ وہ ایسے بولے جیسے ملیحہ کی اس کمزوری پر افسوس کر رہے ہوں۔ ان کی طرف سے نا امید ہو کر وجدان نور الہدیٰ کی طرف مڑے۔ آپ ہی سزا دے دیجیے ہادی بھائی، آپ کا تو حق بھی بنتا ہے، ملیحہ منگیتر تھی آپ کی، زندگی نے بیوی بننے کی مہلت نہیں دی، مگر وہ آپ کے لیے دلہن تو بنی ہی تھی۔ نور الہدیٰ گمگین لہجے میں بولے، مجھ سے سزا نہ مانگو وجدان، میں اس معاملے میں بے بس ہوں، میں نے ملیحہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں کی، مگر میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا، ملیحہ نے سب سے زیادہ تمہیں چاہا تھا، تمہاری خطا تو وہ سنتے ہی معاف کر دے گی، مگر تمہیں سزا دینے والے کو معافی نہیں ملے گی۔ پھر وجدان بولے تو ان کی آواز پہلے سے بھی بھاری ہو گئی، ملیحہ وہ پہلی اور آخری لڑکی تھی جنہیں دیکھ کر جن کے ساتھ زندگی جینے کا خیال آیا تھا، مگر میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے جیسے ہمسفر بنانے کا فیصلہ کیا وہ آپ تھے۔ آپ بے خوف ہو کر سزا سنائیے، کیونکہ جس دن معافی نامے جاری ہونے لگے وہ مجھ سے پہلے آپ کو معاف کر دیں گی۔ نور الہدیٰ نے نظر جھکا لی، پھر اٹھ کر ان کے پاس آ گئے، ضد کر رہے ہو تو سزا دے ہی دیتا ہوں، اور سزا یہ ہے کہ تم اپنے ٹوٹے خواب کی کرچیاں عمر بھر اپنے زخمی ہاتھوں میں سمیٹتے رہو۔ ہادی بھائی، وجدان نے حیرت میں گھر کو پکارا تھا تو نور الہدیٰ نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر عاجزی سے کہا، آج تک تم ہر کسی سے درخواست کرتے آئے ہو یہ بات اپنی زبان پر نہ لائے کہ شایان تمہارا بیٹا نہیں۔ آج میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ کبھی یہ بات اپنی زبان پر نہ لانا کہ شایان ملیحہ کا بیٹا نہیں۔ نور الہدیٰ بابا جان ان کی بات سنی تو بل کھا کر وہ رہ گئے، یہ فیصلہ تم نہیں کر سکتے۔ نور الہدیٰ ان کی طرف پلٹ کر بولے، پلیز بابا جان۔ تانیہ نے کہا، نہیں، مگر کل جب وہ کہہ رہی تھی کہ شایان کو بھول جائے گی، میں اسی وقت سمجھ گیا وہ شایان کو کبھی بھول نہیں سکتی۔ میرا ظرف اتنا بڑا نہیں، مگر تانیہ کی خوشی کی خاطر میں اس کا ہاتھ ایک بے نشان شخص کے ہاتھ میں دے دوں گا، مگر یہ سچ دنیا کو سنا کر میں اپنی بیٹی کا تماشا نہیں بنا سکتا۔ نور الہدیٰ تم وہ ناگواری سے کچھ بولنے لگے تھے کہ نور الہدیٰ نے انہیں بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ آپ کی بیٹی مر چکی ہے بابا جان، میری بیٹی کو نہ ماریں۔ بابا جان چپ سے ہو گئے، پھر اٹھے اور کمرے سے نکل گئے۔ وجدان نے انہیں جاتا دیکھا تو دل گرفتہ سے ہو گئے، وہ یاسیت بھری نگاہوں سے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے جس سے بابا جان گزر کر گئے تھے کہ نور الہدیٰ نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں متوجہ کرتے ہوئے کہا، میں شایان سے ملنا چاہتا ہوں۔ وجدان پلٹ کر انہیں دیکھنے لگے تو انہوں نے مزید کہا، کل اسے اپنے ساتھ لے کر آنا۔ وجدان گمسم سے ہو گئے تو نور الہدیٰ نے کہا، کیا ہوا وجدان؟ وہ بولے، آج جب میں نے قصر فروخی میں قدم رکھا تھا تو لگا میں مقتل میں آ گیا ہوں، اور زندگی کچھ پلوں کی مہمان ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں تھا مقتل مجھے زندگی بخش دے گا۔ تھینک یو ہادی بھائی۔
نور الہدا خفیف سا مسکرا کر بولے، اسی قصے فروغی نے ایک بار تمہاری زندگی چھینی بھی تو تھی، آج اگر بخش دی تو شکریہ کس بات کا؟ یہ تمہارا ہم پر قرض تھا جو آج اتر گیا، مگر 27 سالوں سے اس قرض پر جو سود چڑھتا رہا وہ ابھی باقی ہے۔ وہ سود مجھے معاف کر دو، مجھ میں اسے چکانے کی سخت نہیں۔ ان کی آواز میں ندامت اور ملال کی آمیزش تھی جس نے وجدان کو مضطرب کر دیا۔ آپ ایسی باتیں کرتے ہیں ہادی بھائی، آپ تو شروع سے ہی لا علم تھے، اس لا علمی کی تو سزا کاٹ رہا ہوں۔ 27 سالوں سے ایک پھانس دل میں چبھ رہی ہے، کرب سے ہونٹ کاٹتے انہوں نے سختی سے آنکھیں میچ کر پلکوں پر آئی نمی کو اندر اتارا اور کہا، کاش میں ہمیشہ لا علم رہتا۔ اس کی اذیت کو محسوس کر کے وجدان نے سر جھکا لیا، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ تانیہ نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے عزیز اور عمیر سر جوڑے بیٹھے تھے اور راہٹ پر سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا خسر پھسر کر رہے تھے؟ تانیہ نے ارد گرد نگاہ گھماتے محتاط انداز میں کہا، انکل چلے گئے؟ ہاں، عزیر نے کہا، پھر جوش میں کہنے لگا، آپ کو پتا ہے آپ ہی وہ انکل کون تھے؟ تانیہ نے ٹھٹک کر پوچھا، کون تھا؟ عزیر اٹھ کر ان کے پاس آتا بولا، ان کا نام وجدان مصطفیٰ ہے، اور وہ جو لڑکی ہے نا، وہی جن کی تصویر دادا جان کے کمرے میں لگی ہے، وہ دادا جان کی بیٹی تھی۔ ان کا نام ملیحہ تھا اور وہ وجدان انکل اور ملیحہ آنٹی کا شوہر ہیں، اور دادا جان بھی ہمارے دادا نہیں ہیں، وہ پاپا کے چچا ہیں۔ وٹ ربش! تانیہ ناگواری سے بولی، وہ پاپا کے بابا ہوں یا چچا ہمارے دادا ہی ہیں۔ ہاں وہ تو ہیں، عزیر ہکلایا، پھر چڑ کر بولا، اچھا نا بات تو سن لے۔ اور تانیہ مطمئن سی بولی، ہاں بھئی سناؤ۔ اور وہ کہنے لگا، ملیحہ آنٹی نے وجدان انکل کے ساتھ لو میرج کی تھی، اسی لیے دادا جان ان سے ناراض ہو گئے، پھر آنٹی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تو دونوں فیملیز میں رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اب وجدان انکل اچانک ہی دادا جان سے ملنے آ گئے۔ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ اب دادا جان ان سے ناراضی ختم کر کے انہیں فیملی ممبر کے طور پر قبول کر لیں۔ عزیر کی باتوں سے تانیہ کا اطمینان بڑھتا گیا۔ وجدان کی زندگی کا یہ طوفان دبے پاؤں گزر کر گیا تھا۔ کاش یہ سکون مستقل ہو، اس نے دل سے دعا کی۔ تبھی عمیر پاس آ کر جھنجھلاہٹ سے بولا، اب بیکار کی باتیں کیے جاؤ، اصل بات تو بتاؤ۔ کون سی بات؟ تانیہ چونکی۔ پاپا چاہتے ہیں کہ آپ کی شادی وجدان انکل کے بیٹے کے ساتھ کر دی جائے۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا، وہ اس خبر کی توقع بھی نہیں کر رہی تھی۔ نور الہدا اور بابا جان کے سچ جان لینے کے بعد اسے اتنا تو اندازہ تھا کہ نور الہدا وجدان کو سپورٹ کرنے گے، مگر وہ سب جان کر بھی شایان کو قبول کر لیں گے؟ تانیہ کو امید بھی نہیں تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوئے ہیں تو صرف اس کی خاطر اسے اپنے پاپا پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ ہولے سے مسکرا کر اس نے پوچھا، پاپا کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں، لیکن آپ وہاں مت جائیں۔ عمیر کی بات سنتے ہی وہ نور الہدا کے کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تو عمیر جلدی سے بولا، کیوں؟ تانیہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا، آپ کی شادی والی بات پر ماما کا پاپا سے جھگڑا چل رہا ہے؟ کیوں؟ تانیہ نے پھر سے کہا۔ بعد میں اسے احساس ہوا کہ اسے یہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عمیر بھی ان کے کیوں پر گڑبڑا کر سوچتا ہوا بولا، شاید اس لیے وہ شایان بھائی کو نہیں جانتی ہیں، اور وہ پہلے سے ہی انصر بھائی کو آپ کے لیے پسند بھی کر چکی ہیں۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولا، لیکن آپ تو انہیں جانتی ہیں، بابا بتا رہے تھے کہ آپ کی فرینڈ فائزہ کے پیرنٹس ملیحہ آنٹی کے کزنز تھے، اور وجدان انکل کا ان کی فیملی کے ساتھ کافی اسٹرانگ ریلیشن ہے، اور آپ ان کے گھر شایان بھائی سے مل چکی ہیں۔ ہاں، لیکن مجھے باقی باتوں کا علم نہیں تھا، اس نے جلدی سے کہا، پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ نور الہدا کے کمرے سے جھگڑا کرنے کی دبی دبی آوازیں آ رہی تھیں۔ تانیہ جانتی تھی کہ اس جھگڑے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس نے بس ایک پل کو سوچا، پھر دستک دیے بغیر دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئی۔ بھول جاؤ نور الہدا، میں تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہونے دوں گی، مریم کسی بات پر تنفر سے کہہ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، غصے کی زیادتی سے ان کا تنفس بگڑا ہوا تھا اور چہرے کے نقوش جس میں ہمیشہ نرمی گھلی رہتی تھی کھردرے سے لگ رہے تھے۔ نور الہدا ایک جانب رکھی کرسی پر اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر بے بس سے بیٹھے تھے۔ دونوں دروازہ کھلنے کی آواز پر بیک وقت تانیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اسے دیکھتے ہی نور الہدا سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، تانیہ تم یہاں سے جاؤ۔ سوری پاپا، مگر میں نہیں جاؤں گی، وہ دھیمی آواز میں کہہ کر مریم سے بولی، مما میں جانتی ہوں آپ پاپا سے کیوں جھگڑا کر رہی ہیں، پلیز آپ پاپا کو ہرٹ مت کریں، تم کچھ نہیں جانتی۔ وہ قطعیت سے بولی، تمہیں پتا ہے تمہارے پاپا شایان مصطفیٰ کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، مگر میں ہرگز یہ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کا لہجہ اتنا اٹل تھا کہ تانیہ گھبرا اٹھی اور نور الہدا کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، پلیز ماما، پاپا نے اگر فیصلہ کیا ہے تو سوچ سمجھ کر کیا ہوگا۔ مگر مریم ذرا متاثر نہیں ہوئی۔ شایان ملیحہ فروغی کا بیٹا ہے، جس کے نام پر نور الہدا کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کرے گا؟ چپ ہو جاؤ مریم۔ تانیہ کی موجودگی میں نور الہدا خجل ہو گئے تو مریم نے چمک کر کہا،
वाह, अभी से चुप होने को कह रहे हो? अभी तो मैंने तानिया को ये बताया ही नहीं कि इसका बाप शेयान की माँ से हमेशा मोहब्बत करता रहा और आज भी करता है। फॉर गॉड सेक मरियम, बेटी के सामने तो जुबान काबू में रखो। वो झुंझुलाकर बोले तो मरियम तन से मुस्कुराने लगी। कमाल है, मेरे सामने तो बेधड़क मलिहा से इश्क का एतराफ़ करते हो, और अगर यही बात मैंने बेटी से कह दी तो तुम्हें मेरी जुबान की फ़िक्र हो गई। तानिया के सामने मरियम के तंजन नहीं बेचैन कर रहे थे, मगर वो किसी तरह चुप ना हुई तो नूरहुदा ज़ब्त की इंतहा पर तानिया से बोले, तानिया तुम इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। जी पापा। तानिया इनकी खजालत महसूस करके जल्दी से कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो ठीक है, मरियम ने इसका बाजू पकड़ लिया और लफ्ज़ चबा चबा कर बोली, तानिया कहीं नहीं जाएगी। नूरहुदा ने खुद को बेचारगी की इंतहा पर महसूस किया। मेरे सब्र का इम्तहान मत लो। सब्र का इम्तहान तो तुम लेते आए हो नूरहुदा। 25 सालों से मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी गुजार रही हूँ जो किसी और का दम बढ़ता है। मैंने अपना सब कुछ तुम्हें बख्श दिया, फिर भी तुम मेरे ना हुए। हमेशा इसी के रहे जो तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे के साथ निकल भागी थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें इस तरह की बात करते हुए। नूरहुदा ने भड़क कर कहा। जवाबन वो सर्द लहजे में बोली, किसी दूसरे की बीवी, किसी के बच्चे की माँ से इश्क करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। नूरहुदा ने खौफ से उन्हें देखा, फिर तानिया से तेज़ लहजे में बोली, मैं तुम्हें जाने को कह रहा हूँ तो जाती क्यों नहीं? इसका बाजू अभी भी मरियम के हाथ में था। उन्होंने नूरहुदा की बात सुनकर जुनूनी गिरफ्त इतनी सख्त कर ली कि इनके नाखून तानिया की नरम खाल में घुस गए और चिल्लाकर बोली, ये यहाँ से नहीं जाएगी। मामा प्लीज़ मेरा बाजू छोड़ दें। तानिया दर्द से बिलबिलाई तो वो इसके बाजू को झटका देकर सख्ती से बोली, कह दिया ना तुम यहाँ से नहीं जाओगी। फिर वो गर्दन मोड़कर नूरहुदा को देखने लगी और कहा, आज मुझे तुम पर तरस आ रहा है नूरहुदा। मुझे याद है सर्कल की कोई एक लड़की ऐसी नहीं थी जो तुमसे शादी ना करना चाहती हो, मगर जिससे तुम शादी करना चाहते थे वो तुम्हें छोड़कर किसी और की बीवी बन गई। सो सैड। वो हमदर्दी जताकर बोली तो नूरहुदा तैश में आ गए। मैंने कभी मलिहा को पाने की ख्वाहिश नहीं की। वो एकदम मुश्तल हो गईं। फिर तुम किस लिए उस डाइन का सोग मनाते हो? तानिया को बुरा लगा तो वो फ़ौरन उन्हें टोकने लगी। मामा इतना तो ख्याल कर लें कि वो मर चुकी हैं। वो तेज़ लहजे में बोली, इसे मरा हुआ मत कहो तानिया, वो मरती ही तो नहीं। अगर मर गई होती तो आज नूरहुदा मेरा होता, मगर इसे ज़िंदा रहने का ऐसा लालच है कि मर कर भी नहीं मरी। इसका वजूद इस दुनिया से उठ गया, फिर भी वो दुनिया छोड़ने को तैयार नहीं है। वो लड़की नहीं, आसेब है, जिसने हर एक को एक दाम में गिरफ्तार कर रखा है। एक बाप बेटा मेरे घर में इसके आशिक हैं, एक बाप बेटा इसके घर में इसके नाम की तस्बीह पढ़ते हैं, और जाने कौन कौन हैं जिसने इसे अपने शहर में जकड़ रखा होगा। फिर वो अचानक नूरहुदा से बोली, इसमें ऐसा क्या था नूरहुदा जो हर कोई इससे मोहब्बत में मरा जा रहा है? इसमें कौन सी कशिश थी जो कम? और यहाँ पर एपिसोड का इख्ताम होता है और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।